رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فصل على محمد وآله الطيبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اس کی گونج کم کریں، گونج. بانیان مجالس کی توفیقات، عزت، معرفت اور رزق کے اضافے کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں. فرمان معصوم ہے صلو علینا بالاصوات طہارتاً و تزکیۃً لانفسکم. ہم پر درود پڑھو تو بآواز بلند پڑھو تاکہ تمہارے نفسوں سے نجاست جاتی رہے، طہارت آتی رہے. اور بھائی گونج ہے. رحمت فرمائیں، تھوڑا آگے تشریف لے آئیں. بھائی گونج ہے، ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا، کیسے پڑھیں؟ جتنے مومنین تشریف فرما ہیں درود ایسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے. بلند آواز سے محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل محبت محمد نعیما دائما وحسنا قائما لأن اللہ احبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه وتربية الخلق وحراستها من دابه ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذی حاجة وآہة وآفات. صلوات پر محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ الاعلی وکتابہ المبین والمتین والحسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. صلوات پر محمد وآلہ. بھائی گونج ہے، بہت زیادہ گونج ہے. اتنی دفعہ تو بتا چکا ہوں، یا پھر اسے بند کر دو گے. حضرات ذی وقار، محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، ساکنان بزم معرفت، سرمستان میکدہ ولایت، میں نیر صاحب اتنی دفعہ بتا چکا ہوں، اتنی گونج ہے کہ ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا. میں بھائی کو 10 مرتبہ بتا چکا ہوں، اب پتہ نہیں اب کیسے بتانا ہے. یا تو اسے بند کر دیں، میں ویسے ہی بات کر لیتا ہوں. جی
کوئی لفظ ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جی، سمجھ میں کوئی لفظ میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا جی۔ آواز کم نہیں ہے، آواز کافی ہے، صرف گونج ہے، گونج نہیں، پھر وہ تو ویسے کا ویسا ہی ہے۔ چلیے ایک صلوات بلند آواز سے پڑھ لیں، محمد و آل محمد۔ حضرات دی وقار، محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، ساکنان بزم معرفت، سرمستان میکد ولایت، لائق حمد ہے وہ پروردگار جس نے عقل بشریت میں ذوق محبت کمال خلق کرنے سے بہت پہلے علی کی صورت میں کمال کو خلق کر دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ادھر ادھر کی باتیں مجھے نہیں آتی اور ہوائی گفتگو کبھی میں نے ممبر پہ نہیں کی، میرے پاس پیغام ہے، اور جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اسی کے ذیل میں اختیارات آل محمد پہ مجھے گفتگو ہدیہ کرنا ہے۔ پھر غور فرمائیے میں نے کیا عرض کیا ہے، لائق حمد ہے وہ پروردگار کہ جس نے عقل بشریت میں ذوق محبت کمال خلق کرنے سے بہت پہلے علی کی صورت میں کمال خلق کر دیا۔ آپ جتنے مومنین تشریف فرما ہیں وہ مجلس کے لیے کافی و وافی ہیں۔ سماعت و قبلہ یہ پاک ذکر رہے تاکہ معروضات آپ کے سماعت سے قلوب میں اتارے جائیں۔ پھر لائق درود ہے وہ مصطفیٰ، متوجہ ہیں حضور؟ لائق درود ہے وہ مصطفیٰ کہ جس کی عظمت کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ اس کے پیچھے چل کے بھی علی چھوٹے نہیں ہوتے۔ لائق درود ہے وہ مصطفیٰ کہ جس کی عظمت کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ اس کے پیچھے چل کے بھی علی چھوٹے نہیں ہوتے۔ اور کمال یہ ہے کہ علی محمد کے پیچھے چلیں تو علی چھوٹے نہیں ہوتے، اور علی محمد کے کندھوں پہ کھڑے ہو جائیں تو محمد چھوٹے نہیں ہوتے۔ مجھے ایک تھوڑا سا شکوہ ہے، یوں جو آپ بکھر کے بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا آپ قریب آ جائیں، کچھ محسوس ہو کہ آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹا ایسے مل کے بیٹھ جائیں۔ آپ جتنے ہیں آپ یقین کیجئے میں تو چاہتا ہوں کہ چند مومنین ہوں اور پھر علیوں کی باتیں علیوں کے روبرو کر کے لطف لیا جائے۔ جی جی ہاں جی ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک۔ علی محمد کے پیچھے چلیں تو علی چھوٹے نہیں ہوتے، علی محمد کے کندھوں پہ کھڑے ہو جائیں تو محمد چھوٹے نہیں ہوتے۔ مباہلہ میں سیدہ محمد کے پیچھے چلیں تو سیدہ چھوٹی نہیں ہوتی، اور محمد سیدہ کے احترام میں کھڑے ہو جائیں تو محمد چھوٹے نہیں ہوتے۔ اور کمال بالائے کمال یہ ہے کہ مصلی پر علی گڑ گڑا کے اللہ سے مانگیں تو علی چھوٹے نہیں ہوتے، اور علی ٹھوکر سے مردہ زندہ کر دیں تو اللہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ یہ کمال ہے یا نہیں حضور؟ یہ کمال ہے یا نہیں؟ پھر لائق سلام ہے وہ علی۔ میری ہر چہرے پہ نگاہ ہے اور میں نے 2-4 منٹ میں فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے کس معیار کی گفتگو ہدیہ کرنا ہے۔ ویسے میں بتا دوں کہ ذکر آل محمد میں نچلی اڑان بھرنا حرام ہے۔ اب دیکھیں نا حضور کو لفظ سمجھ میں آتا ہوتا تو انہیں پتہ چلتا کہ میں نے بات کیا کی ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ بیچاروں کا ان کا قصور نہیں، اسپیکر کوئی چیز سمجھ میں آنے دے تو پھر پتہ چلے نا، بات بعد میں پہنچتی ہے، مومنین منتظر ہیں۔ بہر طور میں کوشش کرتا ہوں پروردگار عالم اپنی کتاب اطیب البیان میں
ہم جیسے ادنا لوگوں سے بوسیلہ زبان مصطفیٰ گفتگو کر رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے خاتم ہیں۔ حضور یہ قرآن ہے، حدیث نہیں کہ کوئی الزام ذوف لگا کے ٹھکرا دے، یہ تاریخ کا واقعہ نہیں کہ کوئی سند کا انکار کر دے، یہ اللہ کی لا ریب کتاب ہے۔ اور خدا ارشاد فرما رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اب میں دیکھوں گا کہ آپ ذہنی طور پہ اگر موجود ہیں تو مجھے تشریح نہیں کرنی پڑے گی، آپ خود ہی پہنچ جائیں گے۔ خدا فرما رہا ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ کمال یہ ہے جس خدا نے کہا تھا کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، کچھ دیر گزری اور اسی خدا نے کہا ہے محمد نجران کے عیسائیوں سے کہے ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، ہم بلاتے ہیں، حضور ہم بلاتے ہیں کس کو؟ اپنے بیٹوں کو۔ پروردگار ابھی تو کہہ رہا تھا کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ابھی تو کہہ رہا تھا کہ محمد کو، اتنی مشکل بات میں نے شروع نہیں کی، کوئی منطق فلسفہ بیان نہیں ہو رہا، آپ متوجہ ہوں تو بڑی سادہ گفتگو ہے جو آپ کے سماعتوں سے قلوب میں اتار رہا ہوں، اس سے سادہ میں کر ہی نہیں سکتا، اس سے سادہ کرنی مجھے آتی ہی نہیں۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، جس خدا نے کہا تھا نا حضور کے محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اسی خدا نے اپنے محبوب سے کہا کہ نجران کے عیسائیوں سے کہو کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ تو پروردگار میں ان مومنین کو ساتھ لے کر تیری بارگاہ میں دست سوال دراز کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں تو کہتا ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اور کہیں کہتا ہے میرا حبیب انہیں کہہ کہ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تو عجب نہیں کہ آواز توحید آئے کہ آیت کو غور سے پڑھو۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ محمد کسی کے باپ نہیں، میں نے کہا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اس کا مطلب ہے قرآن نے بتا دیا تم محمد کے تمہارے ہو، یہ محمد کے ہمارے، تم محمد کے تمہارے ہو، یہ محمد کے ہمارے ہیں۔ تم محمد کے تمہارے ہو، محمد کے تمہارے ہونا اور ہے، محمد کے ہمارے ہونا یہ اور ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ تو اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے خاتم ہیں۔ دھیمے لہجے میں کچھ ہی بات کروں، وہ پروردگار فرما رہا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، میرا حبیب نجران کے عیسائیوں سے کہہ دو ہم لاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، نہیں ندعو، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ سماعتے سماعتے بیدار کریں تو کچھ ہدیہ کروں، ہم لاتے، جو گفتگو میں کر رہا ہوں وہ اس سے پہلے آپ نے کبھی کہیں کسی سے سن رکھی ہو تو بے شک چپ بیٹھے رہیے، ورنہ زبان استعمال کرنے کا عدل سلمان محمدی بتا چکے ہیں۔ جب رسول کے صحابہ نے پوچھا تھا سلمان انسان کو کتنا بولنا چاہیے، کتنا خاموش رہنا چاہیے، تو علی کا شاگرد ہے تو بتا، تو سلمان محمدی نے کہا تھا بہتر تو یہ ہے بندہ ساری زندگی چپ رہے، اور اگر باتیں علی کے گھر کی شروع کر دے تو پھر بہتر ہے کبھی چپ ہی نہ کرے۔ متوجہ ہیں حضور؟ کچھ مزاج بن گیا ہے تو بات آگے بڑھائی جائے۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اے میرے حبیب نجران کے عیسائیوں سے کہو کہ ہم لاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، نہیں بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، ہم ندا دیتے ہیں۔ میں گھنٹوں گفتگو کرتا رہا ہوں، اس سے بڑی بات میرے کوزہ عرفان میں نہیں جو تبرک بنا کے آپ کی جھولیوں میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ ہم لاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، نہیں ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، ندعو ندا دیتے ہیں اپنے بیٹوں کو،
لوگوں کو نعت علی ہضم نہیں ہو رہی. قرآن میں نعت حسن بھی موجود ہے، نعت حسین بھی موجود ہے. قرآن میں نعت حسن بھی موجود ہے، نعت حسین بھی موجود ہے. کوئی آپ کو بھی بات کا لطف آ رہا ہے میرے بھائی؟ اچھا، وہ چہرے سے بتائیے گا ضرور کہ آپ کو لطف آ رہا ہے، ورنہ یہ ممکن نہیں حضور کہ بات دل تک پہنچے اور چہرے سے ظاہر نہ ہو. چہرے سے اگر ظاہر نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ بات دل تک پہنچی ہی نہیں، بات دل تک گئی ہی نہیں. تو جس کے دل تک جائے گی اس کے چہرے سے ظاہر ہوگی. ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو. لوگوں کو نعت علی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. قرآن میں نعت حسن بھی ہے، قرآن میں نعت حسین بھی ہے. ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، اس کا مطلب ہے کہ رسول نے ضرور در سیدہ پہ جا کے کہا ہوگا یا حسن یا حسین. جی میں حضور قرآن کی روشنی میں بات کر رہا ہوں. میں آپ کو کوئی تاریخ کے قصے نہیں سنا رہا، میں کوئی ناول کا ورق پڑھ کے نہیں سنا رہا، میں اللہ کی لاریب کتاب کا ذکر کر رہا ہوں. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. اے میرے حبیب، یہ جو نجران کے عیسائی ہیں یہ نہیں مان رہے تو انہیں کہو کہ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو. میں اپنے خاموش سامعین سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس آیت کے اترنے سے پہلے کیا رسول کی اور نجران کے لوگوں کی گفتگو ہوئی ہے یا نہیں؟ بولیے. نجران کے عیسائی کہتے تھے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، رسول فرماتے تھے نہیں، عیسیٰ اللہ کا نبی ہے. بہت دیر گفتگو ہوتی رہی، قرآن کی متعدد آیات اتری، رسول پڑھ کے سناتے رہے اور یہ نہیں مانے. تب خدا نے کہا انہیں کہو پھر ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو. اس آیت نے امت کو درس دے دیا ہے کہ جہاں قرآن کام نہیں آتا وہاں اہل بیت کام آتے ہیں. قرآن سے دلائل تو حضور دیے جا چکے ہیں، لیکن نجران کے عیسائی نہیں مان رہے. ایک لفظ ہے، نیت صاحب آپ خود پڑھے لکھے بندے ہیں اور مالک آپ کو سلامت رکھیں، یہ وہ خیرات ہے جو آل محمد عطا کرتے ہیں، اور وہ خیرات میں آپ کی جھولیوں میں ڈالنا چاہتا ہوں. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. اس کا ترجمہ آپ جہاں بھی پڑھ لیں گے آپ کو یہی ملے گا کہ میرے حبیب انہیں کہو کہ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو. آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو. تعالو کا ترجمہ کیا گیا ہے آؤ، لیکن اگر آپ لغت عرب کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ پروردگار نے تعالو کے اندر کون سی حقیقت پنہا رکھی ہے. آؤ اور ہے، تعالو اور ہے. عرب میں جب کوئی کسی ٹیلے کی بلندی پہ کھڑا ہوتا تھا تو وہ زمین پہ کھڑے ہوئے لوگوں کو بلندی پہ بلانے کے لیے کہتا تھا تعالو. تعالو کا مطلب آؤ نہیں، تعالو کا مطلب ہے بلندی پہ آؤ. یہ ہے معجزہ کلام پروردگار کا. پروردگار نے تعالو کہہ کے امت کو سمجھایا ہے کہ قرآن کی بات یہاں ہو رہی ہے، اہل بیت کی بات یہاں ہو رہی ہے. قرآن کی بات یہاں ہو رہی ہے. قرآن سے نہیں مانے تو میرا حبیب فقل تعالو، انہیں کہو اگر قرآن سے بات سمجھ میں نہیں آتی تو ذرا بلندی پہ آؤ اور میں اپنے بیٹوں کو لے کے آؤں. لطف تو لیجئے بھائی، بات کا لطف تو لیجئے. اگر تمہیں قرآن سے بات سمجھ میں نہیں آتی تو تعالو، ذرا بلندی پہ آؤ، پھر میں اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں، میں اپنی بیٹیوں کو لاتا ہوں، میں اپنے نفس کو لاتا ہوں. اس کا مطلب ہے قرآن کی بات جہاں ہو رہی ہے، علی کے گھرانے کی بات جہاں ہو رہی ہے. کیا خیال ہے حضور؟ پروردگار عالم نے جب اپنے حبیب سے کہا کہ انہیں کہو نجران کے عیسائیوں سے کہ ہم بلاتے ہیں، مجھے نیت صاحب نے حکم کیا ہے کہ
مظاہر صاحب سادہ سادہ گفتگو کریں، ایسا ہی ہے نا حضور؟ لیکن مجھے آپ پہ مان ہے، دیکھیے ایک سادہ سی بات ہے، اگر ہم نے ممبر پہ آ کے معجزات ہی سنانے تو معجزات تو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، وہ بندہ 200 روپے دے کے خود خرید کے نہیں پڑھ سکتا. کیا خیال ہے بھائی قبلہ؟ اگر میں نے معجزات سنانے ہیں آپ کو تو معجزات آل محمد کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، وہ 200 400 500 کی لے لیجئے، سارے پڑھ لیجئے. ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو وہ سنایا جائے جو کتابیں پڑھنے سے نہیں ملتا ہے. جی جو بات میں کر رہا ہوں اگر کسی کتاب میں لکھی ہوئی مل جائے تو وہ کتاب ذرا مجھے لا دیجیے گا. یہ ریسرچ ورک ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ شعور کا تبرک اچھے طریقے سے ممبر سے بانٹا جائے. وہ پروردگار فرما رہا ہے میرے حبیب نجران کے عیسائیوں سے کہو کہ ذرا بلندی پہ آؤ، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو. وہ پروردگار جو کہہ رہا تھا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. یہ قرآن کا اگلا معجزہ دیکھ لیجئے. پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ محمد تمہارے بچوں میں سے کسی کے باپ نہیں. اب تک میں نے دیکھ لیا ہے آپ کیسے سنتے ہیں، اور اب آپ دیکھ لیجئے میں کیسے پڑھتا ہوں. خدا نے یہ نہیں کہا کہ محمد تمہارے بچوں میں سے کسی کے باپ نہیں. رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. اس میں بڑا راز پنہا ہے، اگر آپ محسوس کر سکے قبلہ. خدا نے یہ نہیں کہا کہ محمد تمہارے بچوں. آپ جانتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری ہے کہ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو تو رسول کس کو ساتھ لے کے گئے؟ سرکار حسن مجتبی احتادن الحسن و بید الحسین و فاطمہ تو یمشی خلفہ و علی یمشی خلفہا. حسن حسین ابن علی گود میں ہیں، حسن مجتبی انگلی کے ساتھ ہیں. تو اتنے چھوٹے بچے ہیں نا کہ گودی میں ہیں. آپ ذرا لطف لیجئے گا بات کا. خدا نے یہ نہیں کہا کہ محمد، اس کا مطلب ہے کہ یہ بیٹے بن کے جا رہے ہیں، محمد ان کے باپ بن کے جا رہے ہیں. خدا نے یہ نہیں کہا کہ محمد اللہ جانے کون لطف لے گا کہ محمد تمہارے بچوں میں سے کسی کے باپ نہیں. نہیں، خدا نے کہا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. اس کا مطلب ہے جن کے باپ ہیں وہ مرد ہیں. کمال یہ ہے کہ لوگ 40 برس کے ہو کے مرد نہ بن سکے، اس گھر کی گودی کے بچے بھی مرد ہیں. یہ ہے قرآن کا معجزہ. متوجہ ہیں؟ محمد تمہارے بچوں میں سے کسی کے باپ نہیں، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ. تو پھر جن کے باپ ہیں ثابت ہوا کہ وہ مرد ہیں. تو جملہ کہوں جو اب تک خاموش بیٹھا ہے، ثابت ہوا کہ وہ مرد ہیں. وہ گودی میں بھی مرد ہیں، وہ گودی میں بھی مرد ہیں. تو میں امت سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس گھر کے بچوں پر جوانی کو فضیلت نہیں، اس گھر کے جوان پہ کسی بوڑھے کی فضیلت کیا ہے؟ کیا خیال ہے حضور؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. ولیکن رسول اللہ، یہ تو صرف اللہ کے رسول ہیں. اور ایک جگہ پروردگار نے فرمایا وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں بس اللہ کے رسول. محمد کچھ اور ہیں ہی نہیں، بس اللہ کے رسول. سب سے بے تکلف رشتہ ہے شوہر اور زوجہ کا رشتہ. ایسا ہی ہے نا حضور؟ شوہر چاہے پرائم منسٹر ہو، جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا ہے تو صرف شوہر رہ جاتا ہے. غلط کہہ رہا ہوں؟ کیوں حضور میں نے غلط کہا ہے؟ چاہے کتنا بڑا آفیسر ہو، چاہے 1,000 افراد اسے سلیوٹ کرتے ہوں، لیکن جیسے گھر میں داخل ہوگا، ہو سکتا ہے پہلا سوال سننے کو یہ ملے کہ میں نے تو کہا تھا کہ واپسی پہ دھنیا لے کے آنا. غلط کہا ہے میں نے؟ ایسا ہی ہے.
اس کا مطلب ہے کہ کائنات میں سب سے بے تکلف رشتہ ہے شوہر اور زوجہ کا. جیسے شوہر زوجہ کو، زوجہ شوہر کو بلا سکتے ہیں اور کوئی نہیں بلا سکتا. مگر کائنات نثار کروں اپنے رسول پر کہ پروردگار نے روک دیا ہے، خبردار اسے زوجہ بھی پکارے تو یا رسول اللہ کہہ کے پکارے، اسے زوجہ بھی پکارے تو یا رسول اللہ کہہ کے پکارے. یہ کسی کا کچھ نہیں لگتا. خبردار میرے محمد کو ایسے نہ بلانا جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو. خبردار میرے محمد کو کوئی چچا نہ کہے، کوئی ماموں نہ کہے، کوئی بھتیجا نہ کہے، کوئی بھانجا نہ کہے، کوئی بھائی نہ کہے. اب میں کیا کروں؟ پروردگار نے روک دیا ہے، خبردار میرے محمد کو رشتوں سے نہ بلانا. زمین پہ صرف 3 تھے جو محمد کو رشتوں سے بلایا کرتے تھے. یا زہرا بابا کہا کرتی تھی، یا علی بھائی کہا کرتے تھے، یا ابو طالب بھتیجا کہا کرتے تھے. جملہ حضور میں نے ابھی آپ کے باب شعور کے باہر روکا ہے کہ اس نے دخول ملے تو حاضر ہو. کم از کم وہ چہرے میں پہلے 2-4 منٹ میں ہی دیکھ لیتا ہوں کہ جو شور سننا چاہتے ہیں، اور وہ چہرے بھی دیکھ لیتا ہوں جو اونچی بات سننا چاہتے ہیں. ویسے میں عرض کر دوں اور اکثر مجلسوں میں بتاتا ہوں کہ بازار میں شور مچا کے مال وہ بیچتا ہے جس کے مال میں نقص ہوتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ میرے خاموش بھائی کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہے. اور جس کے مال میں نقص نہیں ہوتا وہ تو بولتا بھی نہیں، وہ چپ کر کے کھڑا رہتا ہے. لوگ خود چلے آتے ہیں، لوگ ڈھونڈ کے آ جاتے ہیں. باتیں علیوں کی کروں اور شور مچا کے کروں؟ ہائے ہائے ہائے، سمجھیے، باتیں علیوں کی کروں اور شور مچا کے کروں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میں آواز کی داد چاہتا ہوں، اونچی بات نہیں سنانا چاہتا. محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، یہ صرف اللہ کے رسول ہے. خبردار میرے محمد سے کسی کا کوئی رشتہ نہیں. اس سے بڑی بات لاؤں کہاں سے؟ خبردار کوئی میرے محمد کو چچا نہ کہے، کوئی ماموں نہ کہے، کوئی بھانجا نہ کہے. کوئی آپ استقبال میں کھڑے بھی ہو جائیں تو حق سماعت ادا نہ ہو. میرے محمد کو کوئی چچا نہ کہے، کوئی ماموں نہ کہے، کوئی تایا نہ کہے، کوئی بیٹا نہ کہے، کوئی بھائی نہ کہے، کوئی بھانجا نہ کہے، کوئی بھتیجا نہ کہے. پروردگار نے روک رکھا ہے محمد کو رشتوں سے نہ بلانا. تو ایک علی والا امت سے پوچھنا چاہتا ہے جو پروردگار محمد کو رشتوں سے بلانے نہیں دیتا، وہ محمد کو یار کہنے کی اجازت کیسے دے دے گا؟ بتائیے نا حضور. جو رشتوں سے نہیں بلانے دیتا، جو رشتوں سے نہیں بلانے دیتا، وہ یار کہہ کے بلانے کی اجازت دے دے گا؟ بولیے، دے گا؟ پہلے شان محمد تو پہچانو. کسی سے دوستی کرنی ہو تو پہلے ذرا یہ دیکھ لو کہ اس کے پہلے دوست کس معیار کے ہیں. میں کہاں سے لاؤں وہ لفظ جو اتر جائیں آپ کے دل میں؟ کسی سے دوستی کرنے کا موڈ ہو تو ذرا پتہ کروا لیجئے کہ اس کے پہلے دوست کس معیار کے. اگر کسی کے دوست اس کے دوستوں میں کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی اسکالر ہے، تو پھر اگر آپ نے اسکول کا دروازہ نہیں دیکھا تو دوستی کے لیے کسی اور کو ڈھونڈیے. کیا خیال ہے؟ جس سے آپ دوستی کرنا چاہتے ہیں پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ اس کے دوستوں کا معیار کیا ہے. محمد مصطفیٰ کو یار کہنے کا موڈ ہے تو پہلے یہ سوچ لینا اللہ اسے اپنا یار کہتا ہے. خدا تو پہلے رسول کی یاری، رسول کی دوستی، رسول کی محبت کا معیار دیکھ لیجئے. معیار دیکھ لیجئے جس کا محب اللہ ہو. ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اسی آیت سے میں نے شروع کرنا ہے اور پھر میں نے آپ کو لے کے پہنچنا ہے غدیر تک، اور پھر میں نے آپ کو بتانا ہے کہ یہ جو آپ علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں یہ صرف کلمہ نہیں ہوتا.
علی ولی اللہ کا مطلب صرف لفظوں کا مجموعہ نہیں، علی ولی اللہ کا مطلب صرف کلمہ نہیں، بلکہ علی ولی اللہ کا مطلب ہے کہ کل کائنات کا نگران خدا نے علی کو قرار دیا ہے۔ میں اتنے دلائل دوں گا کہ آپ کا قلب و ضمیر مطمئن ہو جائے گا۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے۔ پروردگار عالم نے نبوت مصطفیٰ پہ ختم کر دی۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ مصطفیٰ پہ نبوت کیوں ختم ہو گئی ہے؟ بولیے، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ نبوت ایک فیض جاری تھا، خدا بندوں تک پیغامات پہنچا رہا تھا، خدا مسلسل ہدایت کر رہا تھا، لمحے لمحے کی رپورٹ ہر لمحے آیتیں بن کے اتر رہی تھی، تو اچانک محمد مصطفیٰ پہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا، تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ رہنے دیں، نہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ بڑی غیر اہم سی بات ہے تو رہنے دیتا ہوں۔ جناب حلیمہ کی بکری کی بات سناؤں؟ جی بھائی سنی؟ اچھا، یہ نبوت محمد مصطفیٰ پہ ختم کیسے ہوئی؟ ایک جملہ ہدیہ کروں گا، آپ کا قلب باغ باغ ہو جائے گا۔ یہ نبوت محمد مصطفیٰ پہ اس لیے ختم ہوئی ہے کہ یہ شروع ہی محمد مصطفیٰ سے ہوئی ہے۔ آئے ہائے ہائے آئے ہائے 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 آئے ہائے ہائے، بس بس جی حضور، جی 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 حضور، جی بسم۔ آج بس یہ سمجھیے تمہیدی گفتگو ہے، آپ کو زیادہ دیر روکنا بھی نہیں۔ یہ صاحب کب تک پڑھنا ہے؟ اچھا جی، اچھا اچھا، نہیں طبیعت تو صاحبوں کی دیکھنی پڑتی ہے، ہماری طبیعت کیا ہونی ہے؟ طبیعت تو صاحب لوگوں کی دیکھنی پڑتی ہے، تو ٹھیک ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ جب تک لطف آتا رہے، جب تک آپ کو لگے کہ تھکے نہیں ہیں، تب تک گفتگو سنتے رہیے، اور میں انشاءاللہ آپ کے چہروں سے دیکھ لوں گا جب آپ چھٹی چاہ رہے ہوں گے، اس سے پہلے ہی انشاءاللہ گفتگو تمام ہو جائے گی۔ نبوت مصطفیٰ پہ ختم اس لیے ہوئی ہے کہ یہ نبوت شروع ہی مصطفیٰ سے ہوئی۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ بڑی عجیب بات ہے حضور، بڑا عجیب پہلو ہے، خدا کرے کوئی قدر نہ کر سکے، کم از کم آپ سے قدردانی چاہتا ہوں۔ نبوت ختم ہوئی ہے، یہ تو طے شدہ ہے کہ نبوت ختم ہوئی ہے۔ چیزیں دو طرح سے ختم ہوتی ہیں، یا شے گھٹتے 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 ختم ہوتی ہے، یا پھر بڑھتے 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 ختم ہوتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، جی حضور، جو مغل بادشاہوں کے دور کے قلعے ہیں، اس دور کے جو گھر بنے ہوئے ہیں، وہ ایک وقت آیا، آپ کے محلے میں کوئی گھر تھا اور لوگ اسے دیکھتے رہے، اور ایک وقت آیا کہ وہ گھر کھنڈر بن گیا اور پھر وہ گھر ختم ہو گیا۔ پہلے اس کی چھت گری، پھر دروازے گرے، کھڑکیاں گریں، پھر دیواریں گریں، یہ گھر بھی ختم ہوا ہے، مگر یہ گھٹتے 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 ختم ہوا۔ اور آپ نے بنانی تھی 10 منزلہ عمارت، 7 منزلیں بنی، پھر 8 منزلیں بنی، پھر 9 بنی۔ جب 10ویں کی چھت ڈالی گئی تو انجینئر نے کہا کہ گھر ختم ہو گیا۔ میں امت سے پوچھنا چاہتا ہوں، مصطفیٰ پہ نبوت جو ختم ہوئی ہے، کیا گھٹتے گھٹتے ختم ہوئی ہے یا بڑھتے بڑھتے ختم ہوئی ہے؟ اگر یہ نبوت بڑھتے بڑھتے ختم ہوئی ہے تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا کہ نبوت اتنی بڑی کہ منبر غدیر تک پہنچی اور ختم ہو گئی۔ ہائے 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 ہائے، یہی ہے میرے پاس ایسی باتیں ہیں۔ پھر نیئر صاحب کہتے ہیں جی لوگ جو ہے نا وہ سادہ سادہ باتیں سنتے ہیں، گہری باتیں نہیں سنتے۔ اب نیئر صاحب آپ دیکھ لیجئے، یہ ساری گہری باتیں سنتے ہیں، یقین کیجئے سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، یہ معرفت والے لوگ ہیں۔
مجھے تو ان پہ اعتبار ہے. کچھ لوگ اعتبار نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں سنا کے تو بس یا علی آپ بھی راضی. لیکن مجھے آپ پہ اعتماد ہے, مجھے پتہ ہے آپ گہری بات کو سمجھتے بھی ہیں, لطف بھی لیتے ہیں, سنتے بھی ہیں, سمجھتے بھی. تو میں تو آپ کا ایک لمحہ بھی ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ نبوت گھٹتے گھٹتے ختم نہیں ہوئی, یہ بڑھتے, دھیمے لہجے میں اونچی بات کروں قدردانی ہو جائے کہ یہ بڑھتے 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 علی تک پہنچی اور خدا نے کہا بس اب نبوت ختم ہو گئی. ہائے ہائے ہائے, خدا کی قسم حضور یہ ایک جملہ اس لائق ہے کہ میں کم از کم 10 دن اس پہ گفتگو کروں تو آپ کو پتہ چلے کہ میں نے کیا کہا ہے. یہ نبوت بڑھتے بڑھتے ختم ہوئی ہے. کیوں ختم ہوئی ہے؟ کیوں ختم ہوئی ہے؟ خدا کی طرف سے خبریں آ رہی تھیں. نبی نبا سے مشتق ہے. نبی یہ لفظ نبا سے نکلا ہے. نبا کہتے ہیں خبر کو. نبی کا مطلب ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والا. یعنی نبی کا کام ہے اخبار توحید پڑھ کے سنانا. اب سمجھیے جو خاموش ہیں, اب سمجھیے غدیر میں کیا ہوا ہے. غدیر میں اخبار توحید کی شہ سرخی پڑھ کے سنا دی گئی. اللہ نے اخبار لپیٹ دیا, اسی کو ختم نبوت کہا جاتا ہے. ہائے 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 ہائے, جی آپ سلامت رہیں. ہائے ہائے, یقین کیجئے اتنا پھیکا یا علی میں نے حضور کہیں نہیں سنا. جتنے پھیکے انداز سے آپ نے یا علی کہا ہے نا, غدیر میں اخبار توحید کی شہ سرخی پڑھ کے سنا دی گئی ہے. خدا نے اخبار توحید کو لپیٹ دیا ہے, اسی کو ختم نبوت کہا جاتا ہے. اور اسے آسان میں نہیں کر سکتا. پالانوں کے منبر پر کھڑے ہوئے محمد نے علی کو آگے کیا اور خود پیچھے چھپ گئے, اسے ختم نبوت کہا جاتا ہے. اور لفظ بدلوں حضور, شمس رسالت بحر ولایت میں غروب ہو گیا ہے, اسی کو ختم نبوت کہا جاتا ہے. نبوت ختم اس لیے ہو گئی ہے, پھر لطف لیجئے بات کا. نبوت ختم اس لیے ہو گئی ہے کہ علی شروع ہو گئے ہیں. ہائے 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 ہائے. نبوت اس لیے ختم ہوئی ہے کہ علی شروع ہو گئے. اس کا مطلب ہے یہ جو سلسلہ چلا آ رہا تھا اصل میں خدا علیوں کا منتظر تھا. آدم آ کے ہدایت کر کے چلے گئے اور خدا نے کہا کہ نہیں ابھی نوح آئے گا. نوح ہدایت کر کے چلے گئے اور خدا نے کہا نہیں ابھی ابراہیم آئیں گے. ابراہیم ہدایت کر کے چلے گئے, خدا نے کہا موسیٰ آئیں گے. موسیٰ کے بعد عیسیٰ آئیں گے. عیسیٰ کے بعد محمد آئیں گے. اور پھر علی آ گئے اور خدا نے کہا اب نبوت ختم ہو گئی ہے, علی آ گئے. اب خبریں پہنچ گئی ہیں. وہ قرآن پڑھ لیجئے, یہ الگ سے موضوع ہے, کبھی موقع ہوا تو میں عرض کروں گا. قرآن نبأ عظیم کی بات کرتا ہے, کیوں نہیں یہ صاحب؟ خدا کہتا ہے کہ میں معاشر میں نبأ عظیم کے بارے میں پوچھوں گا جس کے بارے میں تم اختلاف رکھتے تھے. نبأ عظیم کا مطلب ہے سب سے بڑی خبر. اور جب رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ پورا قرآن خبروں پہ مشتمل ہے, یہ سب سے بڑی خبر کیا ہے؟ رسول نے فرمایا سب سے بڑی خبر وہ ہے جو میں نے تمہیں غدیر میں سنا دی ہے. یہ علی کی ولایت نبأ عظیم ہے. علی کا اظہار شروع ہو گیا. ولایت علی شروع نہیں ہوئی, ولایت علی کا اظہار شروع ہوا. بلکہ لفظ بدلوں, شاید پورا عقیدہ اس جملے میں بند ہو. 13 رجب علی شروع نہیں ہوئے,
خدا کی قسم میری مرضی کے لوگ آگے ہوتے تو میں اسے زیادہ ایک جملہ نہ کہتا. اسی میں سارا لطف بند تھا. 13 رجب کو علی شروع نہیں ہوئے. اگر علی 13 رجب کو شروع ہوئے ہیں تو وہ کون ہے کہ روحوں نے جس کی ولایت کا اقرار کیا ہے. کیا خیال ہو؟ نبوت ختم ہو گئی اس اعلان کے ساتھ من کنت مولاہ فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا. آج کل بڑی ڈیبیٹ ہے اور پتہ نہیں کتنے پوڈ کاسٹ ابھی تک اور ڈیبیٹس میں کر چکا ہوں, شاید آپ نے دیکھی بھی ہوں یوٹیوب پہ. لفظ مولا پہ کوشش کی گئی ہے کہ اس پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ رسول نے خم غدیر میں کہا تھا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو. تو انہوں نے کہا اس کا تو انکار نہیں ہو سکتا, تو ایسا کرتے ہیں کہ لفظ مولا پہ کھیل لیتے ہیں. جی لفظ مولا کے معنی دیکھتے ہیں, 20-25 معنی ہیں, تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ معنی نہیں تھے, وہ تو یہ معنی تھے. مولا کے معنی غلام بھی ہوتا ہے, مولا کے معنی سردار بھی ہے, مولا کے معنی مددگار بھی ہے, مولا کے معنی دوست بھی ہے. تو جو سب سے ہلکا معنی ملا انہوں نے کہا یہ علی کے لیے رکھ لیتے ہیں. جی جو سب سے ہلکا معنی تھا انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے, یہ علی کے لیے رکھ لیں. کیونکہ اگر اس کا مطلب مددگار لیں گے تو پھر یا علی مدد کہنا پڑے گا. اگر اس کا مطلب سردار لیں گے تو پھر علی کو امام ماننا پڑے گا, اور غلام اس کا مطلب لیا ہی نہیں جا سکتا. تو پیچھے جو بچا لفظ, اور میں نے وہ سارے الفاظ کی فہرست اگر آپ کہیں گے تو میں دہرا دوں گا, جو سب سے ہلکا تھا وہ تھا دوست. انہوں نے کہا جی رسول نے کہا جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. ایک علی والے سے دلیل لے کے چلے جائیے, آپ کے دل ٹھنڈے ہو جائیں, نسلوں کے کام آتی رہے گی یہ بات. میں امت سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر محمد مصطفیٰ نے خم غدیر میں صرف یہی امت کو بتایا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے, تو حارث بن نعمان فہری کو عذاب مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ حارث بن نعمان فہری کا عذاب مانگنا بتا رہا ہے کہ اعلان بہت اہم ہوا. جی ورنہ کسی کو دوست کہنے سے کوئی یہ تھوڑی ترجیح دیتا ہے کہ میں اسے دوست نہیں کہوں گا, اللہ مجھ پہ عذاب بھیج دے. لفظ عذاب کا مانگنا, سأل سائل بعذاب واقع, حارث بن نعمان فہری نے خود عذاب مانگا اور خدا نے عذاب اتارا ہے. جانتے ہیں کس چیز کا عذاب؟ آگ نہیں برسی, زلزلہ نہیں آیا, ملک الموت نہیں اترا, پتھر آیا. ایک جملہ کہنے لگا اور اپنے مزاج کا کہنے لگا ہوں, اللہ کرے آپ لطف لے سکیں. پتھر آیا. لوگ پوچھتے ہیں یہ ولایت علی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں ولایت علی کی عظمت اور قیمت دیکھنی ہے تو صرف یہ دیکھو کہ ایک بندے نے انکار کیا ہے اور خدا اسے پتھر مارنے لگا ہے. ہائے 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 ہائے, معمولی بات ہے حضور, خدا ہوتے ہوئے پتھر مارا. انہوں نے کہا جی لفظ مولا کے معنی ہے دوست. اگر آپ کہیں گے تو کل میں آپ کے سامنے قرآن کھول لوں گا. آج تو میں تمہید کر رہا ہوں اور آپ کے ذہن بنا رہا ہوں کہ لوگ جو ختم نبوت پہ بغلیں بجا رہے تھے اور خوشیاں منا رہے تھے, واہ واہ کیا کہنے ختم نبوت ہو گئی, کیا کہنے ختم نبوت ہو گئی, تو آپ کو یہ صرف علی والے ہی بتا سکتے ہیں کہ نبوت کیوں ختم ہو گئی ہے, اور پھر نبوت ختم ہونے پہ جو شروع ہو گیا ہے وہ صرف علی والوں کے حصے میں آیا ہے. نبوت تو مصطفیٰ پہ ختم ہو گئی ہے, یہ بھی تو بتاؤ کہ غدیر میں پھر شروع کیا ہوا ہے. تو میں کل کوشش کروں گا آپ کے سامنے قرآن کھولوں گا اور قرآن سے پوچھ لیں گے قرآن تو بتا کہ مولا کے معنی کیا ہے. ایک دفعہ لفظ مولا اسٹیبلش ہو جائے تو پھر میں لفظ مولا کو کھولوں گا
اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو مولا ہوتا ہے قرآن کیا بتاتا ہے کہ اس کی مٹھی میں کیا کیا خدا نے رکھ دیا ہے۔ آج کی حد تک میں گفتگو کو تمام کر رہا ہوں صاحبان بزم معرفت۔ علی محمد مصطفیٰ کے اعلان پر یہ لوگ متوجہ ہوئے کہ یہ مولا ہے، اور لوگوں نے مبارکباد پیش کی کہ علی اصبحت انت مولایا و مولا المومنین، اے علی آج کیسی صبح ہوئی ہے کہ تو میرا مولا ہو گیا ہے۔ علی تو نے کیسی صبح کی کہ تو مولا ہو گیا، اے علی تجھے مبارک ہو کہ تو ہمارا مولا ہو گیا ہے۔ تو غدیر میں یہ جو مبارک باتیں پیش کی جا رہی ہیں، اس کا مطلب ہے علی کو کچھ تو ملا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، یہ بھی بڑی گہری بات ہے، خدا کرے آپ لطف لے سکیں، علی کو محمد مصطفیٰ نے مولا بنایا نہیں ہے، علی جب سے ہیں تب سے مولا ہیں۔ غدیر میں محمد نے علی کو مولا بنایا نہیں، امت کو مولا دکھایا ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے اور اسی بات پہ آج کی حد تک گفتگو تمام ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ لفظ مولا ہی پہ بات ہو حضور، اور لفظ مولا کھلے کہ مولا کے اندر، لفظ مولا کے اندر کون کون سے پروردگار نے اختیارات رکھے۔ مولا کسے کہتے ہیں؟ مولا اسے کہتے ہیں کہ جو ہر بندے سے ہر دور میں ہر حوالے سے آگے نظر آئے۔ صرف اس بات پہ خاموش رہا کیجئے جو بات آپ نے پہلے سن رکھی ہو، جی اس پہ آپ کا حق ہے کہ جناب یہ باتیں ہم نے سن رکھی ہیں، ہمیں بولنے کی ضرورت کیا ہے، ورنہ تبرک نیا ہو تو کم از کم ان کے حق میں بولنے سے آواز حق کی تائید میں لکھی جاتی ہے۔ مولا اسے کہتے ہیں جو ہر کسی سے ہر حوالے سے ہر دور میں آگے نظر آئے۔ 2-4% چہرے مسلسل خاموش ہیں، اور اس جملے کے بعد دیکھوں گا کہ زبان ان کے اختیار میں ہے یا لسان اللہ کے اختیار میں ہے۔ علامہ ہلی کا دور تھا، علامہ ہلی کا، اور کسی نے حاکم کے دربار میں آ کے کہا کہ ذرا شیعوں کے عالم کو بلاؤ، ہم نے ان سے سوال پوچھنا ہے۔ اس نے علامہ ہلی کو بلا لیا اور علماء کا پینل بیٹھا ہوا تھا اور درباری بیٹھے ہوئے تھے۔ علامہ ہلی آ کے بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کون سا سوال، کس کا سوال ہے؟ تو وہ صاحب آگے بڑھے، انہوں نے کہا جی میرا سوال یہ ہے، آپ شیعوں کے عالم ہیں، ہم نے سنا ہے کہ فلاں صاحب نے علی کو نماز پڑھائی تھی، فلاں صاحب نے علی کو نماز پڑھائی تھی۔ تو علامہ ہلی نے بڑی بے نیازی سے کہا کہ پڑھائی ہوگی۔ دربار میں بیٹھے ہوئے شیعوں کی وہی حالت ہو گئی جو آپ کی ہو گئی ہے کہ علامہ ہلی خدا خیر کرے کہیں دماغ تو نہیں چل گیا، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پڑھائی ہوگی۔ اس شخص نے دوبارہ کہا علامہ ہلی میں نے پوچھا ہے کہ فلاں صاحب نے علی کو نماز پڑھائی تھی، تو انہوں نے کہا میں نے جواب دے تو دیا ہے کہ پڑھائی ہوگی۔ اس نے کہا میں کہہ رہا ہوں فلاں صاحب نے علی کو نماز پڑھائی اور آپ کہتے پڑھائی ہوگی، آپ کو کوئی فکر ہی نہیں۔ علامہ ہلی نے فرمایا فکر میں کیوں کروں، فکر تو وہ کرے جو علی کے آگے کھڑا ہو گیا ہے۔ کیا تمہیں خبر نہیں کہ محمد مصطفیٰ نے کہا تھا اے علی تو میری امت کا کعبہ ہے، اور کعبے کو پشت ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ اسے کہتے ہیں مولا ہونا جسے پشت کرنے سے نماز جاتی رہے۔ ایک جملہ اور آج مولا پہ سن لیجئے اور یہیں پہ گفتگو تمام ہے۔ مولا اسے کہتے ہیں، دھیمے لہجے میں حضور اونچی بات کروں، دھیمے لہجے میں، مولا اسے کہتے ہیں جسے پشت ہو جائے تو نماز جاتی رہتی، اور اسے بھی مولا ہی کہتے ہیں جس کی اپنی نماز رسالت کی پشت پہ ہو رہی ہوتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ مولاؤں کا گھر ہے، یہ سرداروں کا گھر ہے۔
یہ سیدوں کا گھر ہے، یہ وہ گھر ہیں کہ جن سے اونچا پروردگار نے کچھ بنایا ہی نہیں۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، یہ ایسے گھر ہیں جنہیں خدا نے بلند کیا۔ اور بتائیے جسے تعالیٰ بلند کرے اسے کتنا بلند ہونا چاہیے؟ حضور جسے تعالیٰ بلند کرے اسے کتنا بلند ہونا چاہیے؟ جو گھر کائنات میں سب سے زیادہ بلند ہے، تو کیا ان گھروں کی اینٹیں بلند تھیں؟ مکان بلند نہیں تھے، مکین بڑے بلند تھے۔ جو اتنے بلند مکین تھے انہیں پھر ایک دن نانا کا پیارا شہر چھوڑنا پڑ گیا۔ کل میں نے حضور ایک جملہ پڑھا ہے اور بہت دیر اٹک میں بہت دیر اسی ایک جملے پہ گریا ہوتا رہا، میں آگے کچھ پڑھ ہی نہیں سکا، کہ کربلا میں حسین ابن علی کے لاشے کے قریب سے، شاید آپ بھی مجھے کچھ اور نہ پڑھنے دیں، یہی جملہ ہی کافی ہو جائے، حسین ابن علی کے لاشے کے قریب سے ایک بندھے ہاتھوں والی مجبور بہن گزر رہی تھی۔ وہ اور کچھ نہ کر سکی، پلٹ کے کہنے لگی حسین تجھ پہ ہونے والا ہر ظلم میں نے آنکھوں سے دیکھا، حسین میں نے ثابت کر دیا نا میں شریکت الحسین ہوں، کاش تو بھی شریک زینب ہوتا، حسین تو میرے ساتھ ہوتا تو دیکھتا کہ شرابیوں کے درمیان تیری بہن گفتگو کیسے کرتی۔ وہی شہر نانا کا، دو جملے سنیے، نانا کا وہی شہر جسے مدینۃ الرسول کہا جاتا تھا۔ آدھی رات کے وقت امت سو رہی تھی اور حسین بہنوں کو لے کے نانا کا شہر چھوڑ رہے تھے۔ واپس مدینہ لوٹ کے آئے نہ پھر حسین، یا رب کسی غریب کا ایسا سفر نہ ہو۔ ہمارا کام ہے اسباب گریہ فراہم کرنا، آگے آپ کا نصیب ہے۔ آئے ہیں تو میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں محمد کی بیٹی کسی آنکھ کے کشکول کو یہاں سے خالی نہ بھیجے۔ واپس مدینہ لوٹ کے آئے نہ پھر حسین، یا رب کسی غریب کا ایسا سفر نہ ہو۔ آدھی رات کے وقت زہرا کا لال بہنوں کو لے کے نانا کا شہر چھوڑ کے نکلا، بلکہ لفظ کہوں امت کی بیٹیاں سو رہی تھیں جب حسین بہنوں کو لے کے شہر چھوڑ رہے تھے۔ امت کی بیٹیاں سو رہی تھیں، حسین نانا کا شہر چھوڑ رہے تھے۔ درد کا ایک پہلو ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب حسن مجتبیٰ کو دفن کرنے کے لیے جنازہ روضہ رسول پہ گیا ہے نا، اور کسی نے اشارہ کیا اور 70 کمانوں میں تیر چڑھ گئے، ادھر تیروں کا رخ حسن مجتبیٰ کے جنازے کی طرف ہوا۔ تاریخ نے لکھا ہے حسین ایک ایک کے پاس جا کے کہتے تھے تیر نہ مارو، میں وعدہ کرتا ہوں میں شہر چھوڑ کے چلا جاؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں میں شہر چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ پھر نانا کا وہ شہر حسین ابن علی کو چھوڑنا پڑا آدھی رات کے وقت۔ راوی کہتا ہے، بس یہ ایک روایت ہے اور گفتگو میری تمام ہے، راوی کہتا ہے کہ میں کسی کام سے محلہ بنو ہاشم میں گیا، اور محلہ بنو ہاشم کی ایک گلی کے موڑ پہ میں نے عجیب منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ کچھ اونٹ ہیں جو قطار میں کھڑے ہیں، ایک ایک اونٹ آتا ہے اور حویلی بنو ہاشم کے صدر دروازے کے سامنے بیٹھتا ہے۔ سامنے کوئی بزرگ ہے روشن چہرے والا جو کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، اور کہتا میں دیکھ رہا تھا کچھ سامان لادا جا رہا تھا، پھر میں نے دیکھا کہ کچھ مستورات سوار ہو رہی تھی، پھر کہتا میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، میں نے دیکھا کہ کچھ بیویوں کے جھرمٹ میں ایک برقع پوش بیوی نے دہلیز سے قدم باہر رکھا اور ان مستورات نے اونچی آواز میں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زہرا کے لال نے ہمیں سمجھانے کے لیے کرسی چھوڑ دی، جملہ سمجھنا عزادارو، حسین نے کرسی چھوڑ دی اور چھوڑ کے کہا زنان بنو ہاشم یہ آیت تو تب پڑھی جاتی ہے جب کوئی مر جائے، یہ آیت تو تب پڑھی جاتی ہے جب کسی کا جنازہ اٹھتا ہے۔ ایک مستور نے آگے بڑھ کے کہا حسین انا ہننا متنا بعد الخروج، حسین زینب جب تک اندر تھی تب تک زندہ تھی، باہر زینب نہیں، زینب کا جنازہ نکل رہا۔ اے حسین انا ہننا متنا بعد الخروج، اس گھر کی بیویاں جب تک دہلیز کے اندر ہوتی ہیں تب تک زندہ ہوتی ہیں،
اور جب دہلیز سے باہر نکلتی ہیں تو خود نہیں نکلتی، جنازے بن کے نکلتی ہیں۔ لاشوں کو رسیوں میں جکڑ کر لیے پھرو، سیدانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئے۔ نانا کا شہر چھوڑ کے حسین ابن علی چل دیے، کربلا ہو گئی۔ شام کے سفر کے بعد سرکار باقر العلوم کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا فرزند رسول، مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا، کربلا سے شام، شام سے مدینہ، مدینہ سے پھر شام، شام سے پھر مدینہ، مولا سارے سفر میں، اب میں دعوت دے رہا ہوں آپ کی آنکھوں کو ان آنسوؤں کے لیے جن کا انتظار محمد کی بیٹی کرتی ہے مجلس میں بیٹھ کر، اور آپ کے نصیب میں بی بی نے جتنے آنسو رکھے ہیں وہ بی بی ضرور عطا کریں گی اگر نیت یہ ہے کہ یہاں سے پرسہ دے کے پلٹنا ہے۔ اس نے کہا سرکار باقر العلوم سے مولا سارے سفر میں آپ ساتھ رہے، مولا سب کچھ ہوتا آپ نے دیکھا، مجھے سب بتائیے سب سے زیادہ آپ کو تکلیف کہاں ہوئی؟ پھر خود ہی کہنے لگا مولا جب علی اصغر کے گلے سے تیر پار ہوا امام نے رو کے کہا بڑی تکلیف تھی۔ کہنے لگا جب قاسم کا لاشا پامال ہوا امام نے رو کے کہا بڑی تکلیف تھی۔ کہنے لگا جب اکبر کے سینے میں برچھی اتری امام نے فرمایا بڑی تکلیف تھی۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا مولا مجھے بتائیے آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ اب سننا جملہ، میرے امام نے امامہ اتارا اور چہرے پہ ماتم کر کے کہا تجھے بتاؤں مجھے سب سے زیادہ تکلیف کیا کب ہوئی؟ مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوئی جب آدھی رات یہ وقت میرے غریب دادا نے مدینہ چھوڑا۔ میں دروازے کی اوٹ سے دیکھ رہا تھا، میرا دادا حسین مدینہ کی دیواروں کے بوسے لیتا تھا اور بین کر کے کہتا تھا نانا ان گلیوں میں میں تیرے کندھوں پہ سواری کرتا رہا ہوں، نانا تیری امت سو رہی ہے، میں رات کے وقت بہنوں کو ساتھ لے کر وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار اس ذکر کا بہترین اجر بانیان مجالس کے جملہ مرحومین مرحومات کے نامہ اعمال میں درج فرما۔ قبلہ نیر صاحب کو پروردگار کثیر حلال و طیب رزق عطا فرما، ان کی عزت میں معرفت میں اضافہ فرما۔ پروردگار اس علاقے میں جتنے مومنین آباد ہیں ان کے گھروں کو تا قیامت آباد و شاد فرما۔ پروردگار محرم الحرام کی آمد ہے، جہاں جہاں مومنین آباد ہیں، جہاں جہاں ذکر حسین ابن علی ہونے والا ہے، ان عزاخانوں کو، ان مسجدوں کو، ان گلیوں کو، ان بازاروں کو، ان گھروں کو زمانے کے شر سے محفوظ و مامون فرما۔ پروردگار مومنین کے بچوں کی حفاظت فرما، اور مالک سب سے بڑی دعا تیری بارگاہ میں ہے وارث زمانہ کا جل ظہور فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا کیجیے۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا فصل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔